لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس روایت کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس روایت کو امام الرفاعی، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے ان کا نام سنا ہو. جن لوگوں کو تصوف سے شغف ہے انہوں نے تو ان کا نام سنا ہوگا اگر ان کا مطالعہ گہرا ہے، ڈیپ ہے. امام رفاعی جو ہے یہ انہی کی بدولت ایک صوفی آرڈر ہے جس کو کہتے ہیں رفاعی صوفی آرڈر. تصوف میں جیسا قادری سلسلہ ہے تو ایک رفاعی سلسلہ ہے، تو یہ رفاعی سلسلے کے بانی ہیں. اور آپ کا زمانہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ولادت ہوئی تھی 1118 اے ڈی میں اور وفات ہوئی تھی 1182 اے ڈی میں. اب سے 900 سال قبل کا زمانہ ہے آپ کا. اور بصرہ عراق میں آپ پیدا ہوئے اور عراق میں ہی آپ کا انتقال ہوا. یہ تو بدبخت خوارج آج کل عراق اور سیریا کے علاقوں میں ہیں. ان بدبختوں نے 2014 میں آپ کا جو مزار شریف ہے اس کو تباہ کیا، اس کو ڈسٹروائے کیا. اللہ رحم کرے. پتہ نہیں ان بدبختوں خارجیوں کو ایسی حرکتیں کرنے سے ملتا کیا ہے. بزرگان دین کے مزارات پر حملہ کرنا اور ان کو گزند پہنچانا. بہرحال اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، بات کرتے ہیں اس روایت کی جس کا تعلق ہے اللہ اور اس کے بندہ، اللہ اور اس کا بندہ اور ان کے آپس کا تعلق، جس پر ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی محبت کے ضمن میں. تو امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، عربی زبان میں وہ موجود ہے. میں نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ نہیں دیکھا، شاید موجود ہو. کتاب کا آپ کو نام میں دے دیتا ہوں، حالت اہل الحقیقہ مع اللہ. اہل حقیقت کا حال اللہ کے ساتھ. اس کا اردو ترجمہ اہل حقیقت، حقیقت والوں کا. یہ ہے صوفیہ کی ٹرمینالوجی. شریعت کے بعد، طریقت کے بعد یہ جو حقیقت کی منزل پہ پہنچتے ہیں. ایک بات میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، جب بھی میں صوفیہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، یہ غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ معاذ اللہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے علاوہ کوئی شے ہے یا شریعت کو چھوڑ کے طریقت اپنائی جاتی ہے، یہ ایک سراسر الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. جو اہل حقیقت ہیں، جو اہل معرفت ہیں، جو اہل طریقت ہیں، ان کی ابتدا شریعت سے ہوتی ہے اور طریقت و حقیقت کے راستوں میں شریعت پر پختگی کی جاتی ہے. اور جو ظاہراً آپ عمل کرتے ہیں اسے روح میں اتارنے کا عمل ہی یہ طریقت و حقیقت کا راستہ ہے. بغیر شریعت کے حقیقت اور طریقت کا اظہار کرنے والے یہ ڈھونگی ہیں، جھوٹے ہیں. صوفیہ کا کبھی یہ طرز عمل نہیں رہا. تو بہرحال امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں حالت اہل الحقیقہ مع اللہ، اس کے پیج 149 پر ایک روایت نقل کی ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو وحی فرمائی. میں نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ مجھ سے جو کوئی بندہ محبت کرے گا اور میں نے اس کے دل کو اپنی محبت سے لبریز پایا تو میں اس کی سماعت یعنی کہ سننے کی طاقت، بصارت دیکھنے کی طاقت اور زبان ہو جاؤں گا. ہر دنیاوی شے کو اس کے دل میں مبغوض بنا دوں گا کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہے گی. اسے دنیاوی خواہشوں، لذتوں اور عیش و عشرت سے باز رکھو گا.
ہر دن اس پر 70,000 مرتبہ نظر رحمت فرماؤں گا، ہر گھڑی ہر ساعت اپنی محبت کی لذتیں اور اپنے انس کی حلاوت بڑھاؤں گا، اور اس کے قلب کو اپنے نور سے معمور کر دوں گا، حتیٰ کہ وہ ہر گھڑی میرے جلووں سے بہرور ہوگا۔ میں اس کے سر پر دست قدرت اور اس کے قلب کے روگ پر اپنا دست شفقت رکھوں گا، تاکہ وہ اس روگ کی شکایت نہ کرے۔ میں اپنے محب کے دل کی اس کسک کو سنتا ہوں جو میرے شوق میں پیدا ہوتی ہے، اور مجھ سے جدائی کا کھٹکا جو اس کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے، یا رب، میرے لیے تیرا وصال ضروری ہے کہ میرا دل تیرے وصال کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ وہ دل ہے جو دھڑکتا رہتا ہے اپنے رب کے لیے کہ اے رب ذوالجلال، میں تیرا وصال چاہتا ہوں، تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملے بغیر میں تڑپتا رہتا ہوں۔ اسی کو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مزید برآں روایت میں آتا ہے، اسی روایت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے یحییٰ، بھلا محب کا قلب کیسے قرار پا سکتا ہے، حالانکہ میں ہی اس کی آرزو اور امید کی غرض و غایت ہوں۔ وہ ہر لمحہ میرے قرب کا متلاشی ہے، مجھے تلاش کرتا ہے، میری قربت کو تلاش کرتا ہے، اور میں اسے قریب کرتا رہتا ہوں۔ میں اس کا کلام سنتا ہوں، اس کی اداسی جانتا ہوں، اور اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، قیامت کے دن میں اسے ایسے مرتبے پر فائز کروں گا کہ اس پر اولین و آخرین رشک کریں گے۔ پھر ایک آواز دینے والا بآواز بلند کہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور اس کا چنیدہ فلاں بن فلاں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مدعو کیا ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ پھر میں حجابات اٹھا دوں گا تاکہ میرا محب میرا دیدار کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں کہوں گا، السلام علیک یا عبدی و ولی، ابشرک، میرے بندے اور میرے دوست، تجھے سلام اور خوش آمدید، تجھے بشارت ہو۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، تو وہ مسلسل 3 روز تک افاقے میں نہ آئے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہنے لگے، اے رب، تو پاک ہے، تو پاک ہے، تیری اپنے اولیاء و اصفیاء کے ساتھ کیا ہی بھرپور محبت ہے کہ تجھ سے آرزو کا سلسلہ منقطع ہی نہیں ہوتا۔ اے بہترین ساتھی اور بہترین مونس، تو کتنا ہی بہترین مولا اور مددگار ہے۔ سبحان اللہ، فنعم المولا انت ونعم النصیر۔ طویل روایت ہے، اس کو امام رفاعی نے اپنی کتاب حالۃ اہل الحقیقہ مع اللہ، اس کے پیج نمبر 149 پر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں دوست بن سکیں، ہم اس سے محبت کریں جیسا کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ سب کچھ ہے اور ہم کچھ نہیں۔ اور اس چیز کو اپنی روح میں اتارنا کہ وہی تو ہے اور ہم کچھ نہیں، یہی بندگی ہے۔ اس انا کے گھوڑے سے اتر آؤ اور اپنے وجود کو ختم کر دو، اپنی انا کو ختم کر دو کہ بس وہ ہے اور وہی ہے، اس کی مرضی ہے اور صرف اسی کی مرضی ہے۔ پھر دیکھو کہ دنیا تمہیں کتنی الگ معلوم ہوتی ہے۔
وما علینا الا البلاغ.